ہر طرف پکاریں لگائی جا رہی ہیں، اللہ اکبر کی، وللہ الحمد کی پکاریں لگائی جا رہی ہیں، لیکن ان کی زندگیاں آپ دیکھیں گے خالص دنیا داری کی زندگیاں ان کی، اور اللہ کو بڑا نہیں مانتے ہیں بلکہ اپنے اکابرین کو بڑا مانتے ہیں، اپنے مولویوں کو بڑا مانتے ہیں۔ آج جو دین ان کے اندر آئے جائے، ان کے مولویوں اور پیروں کا ہر جگہ کوئی مزار کو پوج رہا ہے، کوئی گنبد کو پوج رہا ہے، کوئی چادریں چڑھا رہا ہے، کوئی عرس اور میلے کر رہا ہے۔ تو اللہ کے بندو یہ دین نہیں ہے، دین خالص توحید کی بنیاد کے اوپر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے توحید مانگی ہے، اس امت نے شرک پیش کیا ہے، اسی وجہ سے ان کے اوپر میزائلوں کی بارش ہو رہی ہے، ہر طرف ذلت اور خواری ہے، یہودی ان کو مارتا ہے، عیسائی ان کو مارتا ہے، ہندو ان کو مارتا ہے، اور ان کے پاس کوئی چھپنے کی جگہ ان کو نہیں مل رہی ہے، کیونکہ یہ بس اپنے بنگلے ویلے بڑے بڑے فلیٹ، کسی کے دبئی میں ہے، کسی کے جناب لندن میں ہے، کوئی پیرس میں ہے، ہر جگہ انہوں نے بجائے اس کے کہ جنگی سامان خریدتے، انہوں نے بس یہ چیزیں گانے بجانے اور یہ سب چیزیں انہوں نے پوری دنیا میں پھیلا دی ہیں۔ ان کے شہر دبئی دیکھو، پتہ چلتا ہے کہ نمبر 1 فحاشی کا ان کا شہر، فحاشی کا اڈا ہے، اس وجہ سے آج کل اللہ کا عذاب ان کے اوپر آ رہا ہے۔ یہ معاملہ ہے میرے بھائیو، نہ ان کے اوپر نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ عید ہے ان کے اوپر بالکل، اور یہ اجرت لیتے ہیں۔ یہ نماز پڑھانے کے پیسے، ابھی جو نماز عید کی بھی پڑھائے گا اس کے پیسے لے گا، یقین کریں۔ جمعہ پڑھانے کے اس کو پیسے علیحدہ ملتے ہیں، تنخواہ علیحدہ، اور جمعہ پڑھانے کے اس کو علیحدہ دینار ملتے ہیں، چاہے ریال والا ہو، چاہے یہ دینار والا ہو، چاہے ہمارے ملکوں میں روپے کے ساتھ لیتا ہو، سارے اجرتی ہیں۔ گاؤں کی مسجد کا بھی کوئی مولوی ہوگا وہ بھی پیسے لے گا۔ دین ان کا جس طرح ان کی پوری معیشت سود کے اوپر ہے، اس طرح ان کا پورا دین اس حرام خوری کے اوپر ہے، دونوں حرام، سود بھی حرام جس طرح، اس سے زیادہ حرام یہ جو دین کے اوپر اجرت لینا۔ اور عام طور پر لوگ کہتے ہیں ہاں بھائی پھر کھائے کہاں سے؟ تو بتاؤ اللہ کے بندوں، اگر چور ڈاکو یہ کہ ہم کھائیں کہاں سے، کیا کہو گے ان کو؟ حلال طریقے سے کھاؤ، جائز طریقے سے کھاؤ۔ اور کتنا وقت اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں نہیں جی وقت کے پیسے ہیں، بھائی یہ وقت کا یہ اسکیجول کس نے بنایا؟ مولوی نے بنایا، خود بنایا اپنے لیے۔ نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام کہاں سے کھاتے تھے؟ بتائیے بلال رضی اللہ عنہ کی کتنی تنخواہ تھی؟ پوری زندگی اذانیں دیتے رہے۔ عبداللہ بن ام مکتوم نابینا صحابی سے اندازہ لگائیے، اذانیں دیتے رہے، کوئی تنخواہ نہیں ہے۔ ابو معذورہ رضی اللہ عنہ مسجد الحرام میں اذانیں دیتے رہے پوری زندگی، کوئی تنخواہ نہیں۔ بتاؤ اللہ کے بندو، یہ معاملہ ہے۔ جب تک یہ دین خالص نہیں ہوگا، توحید ان کے اندر نہیں آئے گی، ایمان خالص ان کے اندر نہیں آئے گا، تو ان کی اللہ اکبر جو ہے نا وہ بالکل بے معنی ہے۔ اسی طرح کی اللہ اکبر ہے ان کی، جس طرح یہ رافضی حملہ کرتے ہیں، ٹائر جلاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں اللہ اکبر، اسی طرح دہشت گردی کرتے کہتے ہیں اللہ اکبر۔ تو ظالمو تمہیں اللہ نے یہ سکھایا ہے؟ تو ان کا اللہ اکبر سے کوئی دھوکے میں نہ آئے، یہ خالص دنیا دار ہیں، ان کے عقیدے کے اندر شرک ہے۔ اور قرآن کی وہ آیت پوری طرح ان کے اوپر، بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، سلفی ہوں، رافضی ہوں، یہاں کے قرآن کی وہ آیت وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، اکثریت اس طرح ایمان لاتی ہے کہ یہ ساتھ ساتھ شرک بھی کرتے ہیں۔ گھوڑے کے یہ پجاری ہیں، ہندو گائے کا پجاری، یہ گھوڑے کا پجاری۔ گھوڑے کا پجاری مرتا ہے کہتے شہید ہو گیا، بڑی عظیم ہستی تھی، رہبر اعلیٰ تھے بنائے، ہاں رہبر اعلیٰ تھے ان کے، بالکل رہبر تھے ان کے، لیکن جنت کے نہیں جہنم کی طرف لے کے گئے۔ جس طرح آتا ہے قرآن کے اندر کہ ان کے علماء ان کو جہنم کے کنارے کھڑا کر دیا، یقین کرو، پوری قوم کو لے کے چلے گئے، چاہے سیاسی لیڈر ہوں ان کے، عسکری لیڈر ہوں، مذہبی لیڈر ہوں ان کے، کوئی ایمان کی بات نہیں کرتا ہے، توحید کی بات نہیں کرتا ہے، شرک کے یہ رکھوالے ہیں۔ چاہے کہتے رہے ہم محافظ حرمین شریفین ہو، تم گنبد کے پجاری ہو، تم گنبد کے محافظ ہے، تم عرس اور میلوں کے پجاری ہو، تمہیں ایمان سے کیا تعلق ہے؟ تم مدینہ ریاست بناؤ گے؟ قبروں کے اوپر سجدے کرنے والا کہتا ہے میں مدینہ ریاست بنا دوں گا، بتاؤ۔ کوئی کہتا ہے طیبہ ریاست بناؤں گا، سارے لگے، کوئی کہتا ہے نظام مصطفیٰ لے کے آ جاؤں گا۔ اللہ کے بندو یہ سارے فریب کار، یہ طاغوت ہے، ان کا کفر کرنا، ان کو اپنا امام بنانے کی بجائے یہ مقتدی بننے کے لائق نہیں،
پیچھے کھڑے ہونے کے لائق نہیں. یقین کیجیے دکھ ہوتا ہے, صدمہ ہوتا ہے, کیونکہ پوری دنیا کو آج ان مسلمانوں کو غلام بنا دیا ان بے ایمانوں نے, انہی نے, مولوی اور پیروں نے. والحمد لله كثيرا